بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی میری جو گفتگو ہے وہ ان چند دوستوں کے، ان چند ساتھیوں کی نظر ہے جنہوں نے خصوصی طور پہ مجھ سے یہ پوچھا کہ جو آج کل کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، جو کافی دنوں سے مارا ماری کا عالم چل رہا ہے، اس کے بارے میں میری ذاتی کیا رائے ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک سیاست کا بہت ہی چھوٹا اور ناقص ایک طالب علم سمجھتا ہوں، معاف کیجیے گا، اور میری اس بارے میں رائے کچھ لوگوں سے مختلف ہے۔ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کی طرف سے جو کہ بیان انہوں نے دیا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ، جس میں بعد میں انہوں نے تردید کی کہ میں بیان فوج کے خلاف نہیں دیا تھا، میں نے یہ بیان گورنمنٹ کے خلاف دیا تھا، جس میں انہوں نے کرٹیسائز کیا شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ہمارے فارن منسٹر ہیں ان کو۔ اس میں اچھا ایک چیز اور دوسری چیز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق کو غدار کہنا، ایاز صادق کو اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان قرار دینا، میرے خیال میں یہ ایک انتہائی غلط بات ہے۔ میں اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں۔ ایاز صادق صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور جتنا کہ میں ان کو جانتا ہوں، میری زیادہ ان سے ملاقات نہیں ہے، ایک دو ملاقاتیں ان سے رہی ہیں، اس میں مجھے ایک محب وطن پاکستانی ہی نظر آئے۔ مگر جس المیہ یہ ہے کہ ہم مائکرو لیول پہ ایاز صادق کو تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم مائکرو لیول پہ ایاز صادق کی سپیچ پہ غور کر رہے ہیں، ہر چیز پہ غور، مگر ہم میکرو لیول پہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایاز صادق جیسا انسان نون لیگ میں اور بے انتہا سینئر رہنما ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اگر میاں نواز شریف کے بیانیے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس حد تک جانا پڑتا ہے، تو میرے خیال میں اس سے شرمناک بات ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم میں اور کوئی بھی نہیں ہوگی۔ آج سے چند دن پہلے سینٹ میں بیرسٹر محمد علی سیف نے ایک سپیچ کی تھی جس میں جو انہوں نے موروثی سیاست کے خلاف کی تھی، اور ایاز صادق کا یہ بیان میاں نواز شریف کو اور مریم نواز صاحبہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے بیان دیا ہے، نواز شریف کے بیانیے کو انڈورس کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے، یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم موروثی سیاست کے کتنے غلام ہو چکے ہیں کہ ایک اچھے منجے ہوئے سیاستدان جو ہیں ان کو اپنے لیڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جس کے اوپر ایاز صادق جیسے انسان کے اوپر ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی پولیٹیکل کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں، تو کوئی ایسا داغی ماضی ان کا نظر نہیں آتا، انہیں بڑا صاف شفاف سا ایک بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے۔ مگر اس کے باوجود اگر ان کو اپنے لیڈر کو اور اپنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی جماعت کو، جو کہ ایک کمپلیٹلی موروثی سیاست کی نظر ہو چکی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بیان دینا پڑتا ہے، تو پھر سے میں دوبارہ کہوں گا یہ انتہائی ایک شرمناک اور افسوسناک بات ہے۔ میرے جیسے ادنا ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں تو ایاز صادق صاحب کو مشورہ دوں گا، میں تو سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، اور آپ کی جماعت میں بہت سارے اس طرح کے سینئر لیڈرز ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ اس موروثی سیاست کے المیے کو اس کو سائڈ پہ کیجئے اور اپنی جماعت بنا لیجئے۔ اگر اپنی جماعت نہیں ہونا، کچھ ایسا کام کیجئے جس سے جو کہ آپ کی پرسنالٹی کے، آپ کے کیڈر کے حساب سے، آپ کے کیریکٹر کے حساب سے پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو۔ ایک دفعہ پھر میں اس ایاز صادق صاحب کے بیان کا مجھے انتہائی دکھ ہے، انتہائی تکلیف ہے کہ ایک ایسے شخص کی طرف سے اس طرح کے بیانات، صرف ایک پارٹی لیڈر کو، ان کی بیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دینا ایک انتہائی غیر مناسب رویہ ہے، اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان ہماری سلامتی کی ضامن ہے۔ ہماری افواج پاکستان، آج میں ایک چیف آف آرمی سٹاف کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو کہ انہوں نے ایک محمد علی نامی شخص کے ساتھ کھڑے ہو کے بنائی ہے، کہ جس کے 3 بیٹے اس وطن عزیز کے لیے شہید ہو چکے ہیں، اس کے اور 3 بیٹے اس وقت فوج میں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میرے مزید بچے جب بڑے ہوں تو ان کو بھی میں فوج میں بھیجوں۔ فوج ہمارے لیے ایک بڑا مقدس ادارہ ہے، ہماری سرحدوں کے ضامن ہے، ہمارے انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس کے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں میری تمام سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آیا خدا کے لیے
سنی سنائی باتوں پہ اپنی تحقیق کیے بغیر فوج پہ انگلیاں اٹھانا ایک انتہائی غیر مناسب اور ایک غیر سنجیدہ طریقہ کار ہے. مجھے اجازت دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا اس وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.